السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سامعین کرام، آپ اپنے معاشرے میں دیکھتے بھی چلے آ رہے ہوں گے اور سنتے بھی چلے آ رہے ہوں گے کہ جب معاشرے کے اندر کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، اس کے بیک میں کچھ ہوتا ہے۔ اور وہ کیا؟ اگر ملک کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کی سربراہی جن ہاتھوں میں ہے وہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اس وجہ سے ملک کے پورے معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں کہ مل کا مالک اگر وہ انچارج ایسے شخص کو بنا دے باقی ملازمین کے اوپر جو گڑبڑیا ہو، تو وہ گڑبڑ کرتے کرتے پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس مل کا دیوالیہ نکل جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا باقی۔ یہ تو تھا دنیا کا معاملہ۔ اسی طرح سے دین کا معاملہ، دین کے معاملے کے اندر میں یہ کہتا ہوں کہ آج اگر مولوی، مفتی، علماء یہ اگر سب درست ہو جائیں نا، یہ سیدھے سیدھے چلیں، تو یقیناً عوام کے اندر بڑی بہتری آ جائے، عوام بھی درست ہو جائے۔ لیکن مولوی کہلانے والے، مفتی کہلانے والے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا ایسے لوگوں کو مفتے کے بنے بیٹھے ہیں، اور ان کو اتنا بھی احساس نہیں کل ہم نے کیا بات کری تھی اور آج جو ہم بات کر رہے ہیں یہ اسی کے مخالف ہے، ٹکراؤ ہو رہا ہے، کوئی ہماری پکڑ و گرفت نہ کر لے۔ جس کو اتنا بھی احساس نہ رہے تو وہ کیا اصلاح کرے گا لوگوں کی؟ دیکھیں آپ، ہمارے معاشرے کے مشہور مولانا مفتی طارق مسعود، میں نے ان کا ایک کلپ سنا۔ انہوں نے فرمایا کہ قرآن پاک کی آیت ہو اور صحیح حدیث آ جائے، اس کے مقابلے میں اگر امام ابو حنیفہ کا بھی کوئی قول ہو اور اس قول پر عمل کر رہا ہو اور آیت کو اور حدیث کو چھوڑ رہا ہو تو یہ اسلام سے خارج ہے۔ بات تو بڑی اچھی کہی انہوں نے، لیکن کاش پوری زندگی اسی کے قائم رہیں تو پھر ہے نا خوبصورتی، تو پھر ہے نا خیر اور بھلائی کے راستے کھلیں۔ لیکن ابھی آپ سنیں کہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں۔ سمجھ گیا آپ کا سوال۔ فجر کی سنتیں جب جماعت کھڑی ہو جائے تو پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے نا، جماعت کھڑی ہو جائے تو کوئی بھی نماز نہیں ہے سوائے فرض کے۔ تو یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ جتنی بھی فرض نمازیں ہیں جب وہ کھڑی ہو جائیں گی تو سنتیں نہیں ہوں گی۔ البتہ فجر کو علماء حنفیہ نے اس سے مستثنیٰ کیا ہے کیونکہ فجر کی سنتوں کی تاکید بہت زیادہ ہے۔ مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جب فرض نماز قائم کر دی جائے تو اب کوئی اور سنت نہیں ہے، کوئی اور نماز نہیں ہے۔ تسلیم کر رہے ہیں، مان رہے ہیں کہ صحیح حدیث ہے۔ پھر آگے حنفیت کا چورن بیچتے ہوئے کہتے ہیں لیکن علماء احناف نے یہ کہا ہے چونکہ فجر کی سنتوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لہذا آنے والا کوئی ایک کونے میں مسجد کے وہ سنت ادا کر لے اس وقت میں جب فرض نماز کھڑی۔ اور کیا کہتے ہیں کہ جی دیکھیں بات یہ ہے، ایک حدیث میں آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 اوقات کے اندر نماز، نفلی نماز پڑھنا، انہوں نے تو کہا حرام کا لفظ کہا ہے، وہاں پر اجازت نہیں دی گئی پڑھنے کی۔ ان 3 اوقات فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی ہو تو سورج طلوع ہونے تک سوائے فجر کی سنتوں کے، اسی طرح زوال کے وقت میں، اور جب آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی ہو تو سورج غروب ہونے تک نفلی نماز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، منع کیا ہے۔ کہتے ہیں جی امام شافعی نے جو ہے وہ استدلال کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے تحیت المسجد جو ہے وہ پڑھی جائے گی۔ انہوں نے استدلال کرتے ہوئے نہیں، نبی کا حکم تھا اذا جاء احدکم، جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو وہ بیٹھے نہیں بغیر 2 رکعتیں پڑھے۔ انہوں نے تو یہ دلیل لی، حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو پر عمل کرتے ہوئے یہ فیصلہ دیا
اور آپ یہاں پر حنفیت کا چورن بیچتے ہوئے لوگوں کو کس طرح سے بہکا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ایک گیلری کے ایک حصے میں اگر وہ نماز پڑھ لے فجر کی سنتیں تو وہ کوئی حرج نہیں ہے، درست ہوگا. نبی نے حکم دے دیا کہ فجر کی کیا کوئی بھی فرض نماز ہو رہی ہو، اس فرض نماز کے ہوتے ہوئے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اس فرض نماز کے قائم ہونے کے بعد کوئی بھی نماز نہیں، پڑھتے رہو، نمازی شمار نہیں ہوگی. نبی نے حکم دے دیا. اور مفتی صاحب کہاں ڈنڈی مان رہے ہیں، صرف اپنی دیوبندیت اور حنفیت کے چورن کو بیچنے کے لیے. یہ صحیح حدیث ماننے کے باوجود پھر اس کے انکاری بنے ہوئے ہیں. میں تو یہی کہوں گا اللہ تعالیٰ ایسے مفتیوں کو صحیح طور پر کی توفیق عطا فرمائے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، اور یہ عصبیت اور جماعتیں اور یہ فرقے بازیوں کی چورن بیچنے سے اللہ ان کو محفوظ رکھے.